السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ 6 میں سے ورلڈ ہسٹری کا سیکنڈ چیپٹر جو کہ پیپر 7 میں آتا ہے، تو پیپر 7 کا سکس سیمسٹر کا ورلڈ ہسٹری یعنی کہ تاریخ دنیا کی تاریخ یا تاریخ دنیا کہہ سکتے ہیں، اس میں سے سیکنڈ یونٹ ہے پہلے جنگ عظیم۔ تو پہلے جنگ عظیم کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس سے واقفیت رکھتے ہیں۔ دنیا میں آج تک 2 بڑے عظیم جنگیں ہوئی تھیں، جس کو تاریخ داں مورخین پہلے جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے جنگ عظیم جو ہوئی تھی وہ یورپ میں رونما ہوئی تھی، اور یہ جنگ جو ہے آپ کے 1914 عیسوی میں شروع ہوئی تھی، 1914 عیسوی میں، اور اس جنگ کا اختتام جو ہوا تھا 1918 عیسوی میں ہوا تھا۔ لگ بھگ یوں کہیے کہ تقریباً 4 سال، 4.5 سال، 5 سال، کچھ 4 سال کا وقفہ رہا اس جنگ کا خاتمے کا۔ تو یہ جنگ یورپ میں برپا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یورپ کے جو کنٹریز ہے، یورپ کی جو مملکتیں ہیں، یورپ کی جو ریاستیں ہیں، وہ یورپ کی ریاستیں کنٹریز جو ہے 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اس لیے 2 کیمپوں میں بٹ گیا تھا یورپ۔ تو 2 کیمپوں میں بٹ جانے کی وجہ سے لامحالہ یہ جنگ ہونی ہی تھی اور ہوئی ہے۔ تو اس جنگ کے اسباب میں سے یہ کسی دنیا میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں یا جو بھی تاریخ بنتی ہے، تو اس کے پیچھے اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کی وجوہات ہوتے ہیں، وہ اس دور کے سیاسی حالات ہوتے ہیں، اس دور کے معاشی حالات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سماجی حالات بھی ہوتے ہیں۔ تو پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے میں کیا اسباب تھے، اور اس اسباب جو ہے پہلے جنگ عظیم کی شروعات کی بنیاد بنے تھے۔ تو سب سے پہلے جنگ عظیم کے اسباب میں جو ہے مخالف معاہدوں کی تشکیل۔ اب یہ مخالف معاہدوں کی تشکیل کے بارے میں ہم بعد میں تفصیل سے جائیں گے۔ تو میں بتایا تھا شروع میں ہی، لیکچر شروع ہونے سے پہلے، کہ یورپ جو ہے 2 کیمپوں میں بٹ گئے تھے۔ یورپ کے جو کنٹریز تھے 2 علیحدہ گروپوں میں بٹ گئے تھے۔ تو ان گروپوں کے درمیان جو معاہدے ہو رہے تھے وہ مخالفانہ معاہدے تھے۔ تو سب سے پہلا سبب جو پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے میں اہم رہا ہے، وہ مخالف معاہدوں کی تشکیل۔ اس مخالف معاہدوں کی تشکیل میں یورپ 2 فوجی کیمپوں میں بٹ گیا تھا۔ تو ہم اس کے تعلق سے جو ہے آگے بات کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا سبب کیا رہا ہے؟ عسکریت پسندی۔ یہ دوسرا سبب تھا پہلے جنگ عظیم کے رونما کرنے میں۔ پہلے جنگ عظیم کے رونما میں عسکریت پسندی دوسرا سبب تھا۔ تیسرا جو سبب بتلایا گیا ہے وہ بین الاقوامی انتشار، یعنی کہ دنیائی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر ایک انتشار تھا، ایک بے چینی تھی، کیونکہ یہ جو دور رہا ہے 19ویں صدی کا، یوں کہیے 19ویں صدی کا اختتامی دور،
یورپ میں اس وقت انقلابات برپا ہو رہے تھے، یہاں تک کہ 1914 بولے تو ہمارے پاس بھی ہندوستان میں جو ہے اس وقت جو ہے جدوجہد آزادی کی تحریک چل رہی تھی۔ تو اسی طرح سے یورپ کی بہت ساری کنٹریز میں بھی سیاسی حالات جو تھے یکساں نہیں تھے، وہاں انتشار کا شکار تھے۔ تو بین الاقوامی انتشار بھی تھا، یعنی کہ یورپ کی دیگر کنٹریز کے درمیان تعلقات میں فرق آ رہا تھا، یا پھر یوں کہیے کہ گیپ آ رہا تھا، ڈسٹینس آ رہا تھا۔ یہ انتشار تھا یورپ میں بین الاقوامی انتشار کی وجہ سے بھی پہلی جنگ عظیم کے رونما ہونے کے اہم کردار رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کے چوتھا سبب کیا بتلایا جا رہا ہے پہلی جنگ عظیم کے رونما ہونے میں؟ جارحانہ قومیت اور علاقے واریت۔ جارحانہ قومیت، شدت پسند قوم، اور علاقے واریت، علاقے یورپ کی جو کنٹریز ہے علیحدہ اپنی شناخت بنانے کے چکر میں رہے تھے، اس لیے ان کے درمیان جو ہے تعلقات قائم نہیں ہو رہے تھے، یہ اپنے اپنے علاقے کی واریت کے لے کر منتشر تھے، تعطل کا شکار رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پانچواں سبب جو بتلایا گیا سامراجیت سے مراد یعنی کہ یورپ میں مطلق العنان حکومت کے طور پر لوگ جو ہے اپنے طور پر خود مختار ہونا شروع ہو گئے تھے، سامراجیت کا دور شروع ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ رہی ہے سامراجیت کے عروج کی، سامراجیت کے آغاز کی یورپ میں، یہ بھی ایک وجہ رہی ہے آپ کے پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے میں۔ اور اس کے علاوہ جرمن میں جو جنگ کی نفسیات تھی، اس وجہ سے بھی یہ جنگ رونما ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے یہ کچھ چند اسباب تھے پہلے جنگ عظیم کے، ان اسبابوں کے بارے میں ہم اب تفصیل سے جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ پہلے جنگ عظیم کا دور کس طرح سے رہا ہے۔ تو یہاں آپ کو آپ کے اسکرین پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ پہلے جنگ عظیم کے اسباب میں سب سے پہلا جو رہا ہے مخالف معاہدے کی تشکیل۔ تو دو فوجی کیمپوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ 1907 عیسوی تک یورپ جو ہے 2 فوجی کیمپوں میں بٹ گیا تھا۔ میں پہلے ہی بتایا تھا یہ جنگ جو ہے 1914 عیسوی میں ہوئی تھی۔ گزرتے 1914 تک آنے کے بعد لا محالہ یہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ 1907 میں ہی یہ ماحول بنتا آ رہا تھا، کیونکہ 1907 عیسوی میں ہی یورپ جو ہے یورپ کے جتنے کنٹریز ہیں وہ 2 فوجی کیمپوں میں بٹ گئے تھے۔ سیروقی معاہدہ، جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹریبل انٹینٹ، سیروقی معاہدہ ہوا تھا۔ دوسرا جو تھا سیروقی معاہدہ ایک تھا، دوسرا جو تھا وہ ٹریبل انٹینٹ معاہدہ۔ تو یہ 2 معاہدے ہوئے تھے، مخالفانہ معاہدے۔ 1879 عیسوی میں جرمنی نے آسٹریلیا اور ہنگری سے ایک معاہدہ کیا، پھر دوسرا معاہدہ کیا، یعنی کہ جرمنی یورپ کا ایک کنٹری ہے، اور آسٹریلیا بھی یورپ کا ایک مملکت ہے، کنٹری ہے، اور ہنگری بھی یورپ کا ایک کنٹری ہے۔ ان تینوں کے درمیان 1879 عیسوی میں ایک معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کے بعد پھر دوہرا معاہدہ کیے ہیں۔ دوہرا معاہدہ کب ہوا تھا دیکھیے، 1882 عیسوی میں اٹلی نے جرمنی اور آسٹریلیا کے معاہدے پر شرکت کی تھی، یعنی کہ پہلے جو تھا جرمنی، آسٹریلیا اور ہنگری کے درمیان معاہدہ ہوتا، پھر دوہرا معاہدہ کون کر رہے؟ اٹلی، جبکہ جرمنی اور آسٹریلیا جو ہے آلریڈی ہنگری کے ساتھ معاہدہ تھا۔ تو جرمنی، آسٹریلیا اور ہنگری ایک معاہدے میں تھے، بعد میں جرمنی کیا کرا، اٹلی کے ساتھ اور آسٹریلیا کے ساتھ علیحدہ معاہدہ کیا ہے 1882 عیسوی میں۔ اس معاہدے میں یہ شرکت کی تھی، اٹلی نے جرمنی اور آسٹریلیا کے معاہدے میں شرکت کی تھی، یہ دوہرا معاہدے کی بات بتائی گئی ہے۔ اس طرح سے سیروقی معاہدہ ہوا تھا، اس طرح سے جو سیروقی سے مراد 3 طرفہ معاہدہ، 3 طرفے کو سیروقی کہا جاتا ہے، تینوں ممالک جرمنی، آسٹریلیا اور آپ کا ہنگری۔ تو یہ تینوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، ان معاہدوں کے درمیان اٹلی نے دخل اندازی کی تھی 1882 عیسوی میں، اس کو کہتے ہیں سیروقی معاہدہ۔ جب تک بسمارک جرمنی کا وائس چانسلر تھا، وزیر تھا، اس نے فرانس اور روس کو قریب ہونے نہیں دیا، یعنی کہ بسمارک جو تھا اس وقت
جرمنی کا چانسلر رہا، وزیر رہا. جب تک وزیر رہا جرمنی کا، اس نے فرانس کو اور روس کو دونوں کو معاہدہ کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا، دونوں کی دوستی کو قبول نہیں کیا، دونوں کی دوستی ہونے نہیں دیا، دونوں کو قریب ہونے نہیں دیا ہے. بسمارک نے، جو جرمنی کا وزیر بھی کہہ سکتے ہیں، چانسلر بھی رہا ہے وہ، تو فرانس کو اور روس کو قریب ہونے نہیں دیا تھا جرمنی کے چانسلر نے. لیکن 1890 میں اس کی برطرفی کے بعد جرمنی نے روس پر زیادہ دھیان نہیں دیا. تو 1890 میں آپ کے بسمارک کا عہد ختم ہو جاتا ہے، دورہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے 1890 میں، اور اس کو جرمنی کے چانسلر سے حیثیت سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے. جب بسمارک کی برطرفی کے بعد جو ہے جرمنی نے روس پر زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ روس اور فرانس علیحدہ تھے، ایک جگہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے، بسمارک اس کو روک رہا تھا. لیکن بسمارک کی برطرفی کے بعد جرمنی نے یہ غلطی کی کہ اس نے روس پر نگرانی نہیں رکھی اور روس پر زیادہ ذہن نہیں دیا، جو فرانس کی جانب مائل ہونے لگا تھا. یعنی کہ فرانس اور روس معاہدہ کرنا چاہتے تھے، بسمارک نے اس کو روکا تھا. لیکن جیسے ہی 1890 میں بسمارک کا دور ختم ہوا، بسمارک کا عہد ختم ہوا، تو جرمنی نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا روس پر، اور روس اور فرانس کے درمیان، روس جو ہے فرانس کی طرف مائل ہونے لگا تھا، راغب ہونے لگا تھا، اور روس کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش میں تھا. شاید اس لیے یہ کہہ لیتے ہیں کہ جرمنی نے روس پر توجہ نہیں دینے کی وجہ سے یہ حالات بنتے آئے ہیں کہ یورپ دو قوموں میں بٹنا شروع ہو گیا تھا. فرانس بھی روس کو معاہدہ کرنے کی ترغیب دینے لگا تھا، فرانس جو تھا وہ بھی روس کو معاہدہ کرنے کی ترغیب دے رہا تھا. جب تک بسمارک چانسلر کی حیثیت سے جرمنی کا چانسلر تھا تب تک فرانس اور روس کو معاہدہ کرنے کا موقع فراہم نہیں ہوا تھا. جیسے ہی بسمارک ہٹ گیا عہدے سے 1890 میں، تو فرانس بھی جو ہے روس کو معاہدے کی طرف بلا رہا تھا، معاہدے کی ترغیب دے رہا تھا، معاہدے کی طرف راغب کر رہا تھا. اس طرح 1894 میں فرانس روس معاہدہ ہوا. اس طرح سے 1894 عیسوی میں فرانس اور روس کے درمیان معاہدہ ہوا تھا. پہلا معاہدہ، سلوکی معاہدہ جو ہے جرمنی اور آسٹریلیا اور ہنگری کے درمیان ہوا تھا. اٹلی جو ہے اس میں دخل اندازی کیا تھا کس کے؟ جرمنی اور آسٹریلیا کے معاہدے کے درمیان. اور روس اور فرانس معاہدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن فرانس نے اسے جرمنی کا چانسلر نے اسے روک کے رکھا. لیکن جرمنی کا چانسلر کا عہد ختم ہونے کے بعد، دور ختم ہونے کے بعد جرمنی نے اس پر توجہ نہیں دی. آخری میں لامالا یہ ہوا کہ 1894 عیسوی میں فرانس اور روس کے درمیان معاہدہ ہوا. انگلستان نے اپنی علیحدگی ختم کر دیا اور دوستوں کو تلاش کرنے لگا. اب دیکھیے ان دو سب کے درمیان معاہدہ ہو رہا، تو انگلینڈ کہاں سے خاموش بیٹھا تھا؟ تو انگلستان کہاں سے خاموش بیٹھا تھا؟ انگلستان نے بھی اپنی علیحدگی کو ختم کرتے ہوئے، تنہائی کو ختم کرتے ہوئے، وہ بھی نئے دوست تلاش کرنے لگا تھا. کیونکہ جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری ایک ہو گئے تھے، اٹلی اور جرمنی اور آسٹریلیا ایک ہو گئے تھے، فرانس اور روس ایک ہو گئے تھے. تو آخری میں بچ گیا کیا یورپی کنٹریز میں؟ انگلستان جو ہے ان سے الگ ہو کر ایک نئے دوست کی تلاش میں تھا. لیکن 1904 عیسوی میں جرمنی کے بحری حملے کے خوف کے پیش نظر انگلینڈ نے فرانس کے ساتھ انٹینکونٹیل دوستانہ معاہدہ کیا ہے. تو 1904 عیسوی میں جرمنی کے بحری حملے کے خوف سے، بحری حملہ ہوگا بول کے، جرمنی اگر بحری حملہ کرے گا، 1904 کی اس بات چل رہی ہے، 1904 میں جرمنی حملہ کرے گا بول کے اس کے پیش نظر کیا کرا انگلستان. تو انگلینڈ نے فرانس کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ کیا تھا، اس کو تاریخ میں انٹینکارڈیل معاہدہ کہا جاتا ہے. تو یہ معاہدہ جو ہے کس کے درمیان ہوا تھا؟ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ہوا تھا 1904 عیسوی میں. جرمنی سے ڈر کر ان دونوں نے انگلینڈ جرمنی سے ڈر کر یہ معاہدہ کیا تھا فرانس کے ساتھ، جس کو انٹینکارڈیل کہا جاتا ہے. اس طرح جب 1907 عیسوی میں انگلستان نے برطانوی روس کانفرنس کے معاہدے پر دستخط کیے، تو اس وقت جو ہے ٹریپل انٹینٹ دوستانہ معاہدہ موریسی وجود میں آیا. تو انٹینکارڈیل معاہدے کے بعد 1907 عیسوی میں
1907 عیسوی میں جو ہے انگلستان نے برطانیہ نہیں برطانیہ انگلستان نے برطانیہ روس اور برطانیہ روس کانفرنس کے معاہدے پر دستخط کیے تھے. انگلستان جو تھا آپ کے برطانوی اور روس کے درمیان ایک کانفرنس ہو رہی تھی. اس کانفرنس میں جو اگریمنٹ ہو رہے تھے اس اگریمنٹ پہ انگلستان یعنی کہ انگلینڈ نے دستخط کیے تھے. اس وقت جو ہے ایک نیا معاہدہ ابھر کر سامنے آیا تھا. اس نئے معاہدے کا نام تھا ٹریبل انٹینٹ معاہدہ ہوا تھا. یہ کس کے درمیان ہوا تھا؟ آپ کے برطانوی اور روس کے درمیان ہوا تھا. انگلستان نے 1907 عیسوی میں انگلستان نے برطانوی اور روس کے درمیان یہ کانفرنس میں دستخط کیے تھے اور ایک نیا معاہدہ ابھر کر سامنے آتا. اس طرح یورپ جو ہے دو مسلح مخالف کیمپوں میں سرخی معاہدہ ٹریبل انٹینٹ میں تقسیم ہو گیا. اس طرح جو ہے یورپ دو مخالف کیمپوں میں مسلح مخالف یعنی کہ اپنی اپنی فوج کے تحت مسلح مخالف فوجوں میں تقسیم ہو گیا تھا. ٹریبل انٹینٹ معاہدے میں یہ تقسیم ہو گیا تھا. سیروخی معاہدہ جو ہے جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور اٹلی پر مشتمل تھا. پہلا جو معاہدہ ہوا تھا 1889 عیسوی میں وہ معاہدہ سیروخی معاہدہ کہا جاتا ہے. وہ سیروخی معاہدہ جو ہے کس کے درمیان ہوا تھا؟ جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور اٹلی کے درمیان ہوا تھا. یہ اس پر مشتمل تھا سیروخی معاہدہ. اور ٹریبل انٹینٹ جو معاہدہ ہوا تھا وہ ٹریبل انٹینٹ معاہدہ بھی اسی وقت ہوا تھا 1819 عیسوی میں. تو یہ ٹریبل انٹینٹ معاہدہ جو ہے فرانس، روس اور انگلستان نے یہ تینوں نے مل کر فرانس، روس اور انگلستان مل کر ان تینوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. وہ معاہدہ تھا ٹریبل انٹینٹ معاہدہ. جبکہ جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور اٹلی سیروخی معاہدہ. اس طرح سے یورپ کی یہ 4 کنٹری اور انگلینڈ، فرانس اور روس 3 کنٹری مل کر الگ الگ معاہدے کیے تھے. اس طرح سے یورپ جو ہے 2 فوجی کیمپوں میں تقسیم ہو گیا تھا. خفیہ معاہدے کی وجہ سے ان دونوں کیمپوں میں حسد اور رغبت پیدا ہو گئی تھی. ان دونوں کے خفیہ معاہدہ ہوئے تھے. جرمنی، اٹلی، آسٹریلیا، ہنگری معاہدہ جو کر رہا وہ انگلستان کو، فرانس کو، روس کو نہیں معلوم. روس، فرانس اور انگلستان جو معاہدہ کر رہے وہ اٹلی، جرمنی اور ہنگری اور آسٹریلیا کو نہیں معلوم. ان دونوں کے درمیان خفیہ معاہدہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں گروپوں کے درمیان حسد پیدا ہوا، دشمنی پیدا ہوئی، رغبت پیدا ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے. جو بالآخر ان ملکوں کے درمیان نفرت پیدا ہونے کی وجہ سے بالآخر 1914 عیسوی میں پہلے جنگ عظیم رونما ہوئی ہے. یہ اس طرح سے جو ہے حالات بگڑے تھے یورپ میں. یورپ 2 فوجی کیمپوں میں تقسیم ہو گیا تھا. تو تقسیم ہونے کی وجہ سے جو ہے لامحالہ جنگ لازم ہو گئی تھی. پہلے جنگ عظیم لازم ہو گئی تھی. تو 1914 عیسوی میں پہلے جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی. پہلے جنگ عظیم کا یہ پہلا سبب تھا. تو اس کے بعد آئیے اور ایک معاہدہ اور ایک جو سبب بتلایا گیا ہے وہ ہے عسکریت پسندی. تو عسکریت پسندی کسے کہتے ہیں میں بتاتا چلوں. پہلے جنگ عظیم کے واقع پذیر ہونے کا ایک عام سبب عسکریت پسندی تھی. یعنی کہ شدت پسند ہے. عسکریت پسند نہیں ہے، شدت پسندی تھی. کیونکہ شدت پسند کس کے درمیان؟ ملکوں کے درمیان تھی. یہ 2 گروپوں میں شدت پسندی تھی. اس وجہ سے یہ بھی وجہ ہے پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے میں. معاہدوں سے یورپ 2 مخالف کیمپوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور ان معاہدوں کا مقصد قومی سلامتی کا حصول تھا. معاہدوں کی وجہ سے یورپ جو ہے 2 فوجی کیمپوں میں منقسم ہو گیا تھا اور 2 گروپوں میں تقسیم ہو گیا تھا. اس گروپوں کا بننے کا مقصد اس گروپوں کا وجود میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ قومی سلامتی. یعنی کہ تمام لوگوں کی سلامتی کے لیے یہ گروپ تقسیم ہوئے تھے. قومی سلامتی کے حصول کے لیے، حصول کے معنی حاصل کرنے کے لیے ان دو گروپوں کے درمیان معاہدے ہوئے تھے. لیکن حقیقتاً جو ہے ان سے یورپ کی قوموں میں عدم سلامتی کا احساس بڑھنے لگا. لیکن یہ قومی سلامتی کے لیے آپ کی جرمنی، اٹلی، آسٹریلیا، ہنگری سیروخی معاہدہ اور ٹریبل انٹینٹ معاہدہ فرانس، روس اور انگلینڈ کے درمیان یہ یورپ میں قومی سلامتی کے لیے معاہدے ہوئے تھے. لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یورپ کی قوموں میں جو ہے عدم سلامتی کا احساس بڑھنے لگا. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو خطرہ محسوس کر رہے تھے یورپ کی عوام. یہ معاہدوں کی وجہ سے ہوا تھا.
تو اس کے بعد آئیے قوم جو ہے یورپ کی قوم جو ہے اپنے آپ کو عدم سلامتی کو محسوس کر رہی تھی، عدم سلامتی کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ ایک گروہ اس بات سے ڈرنے لگا کہ دوسرا گروہ فوجی اعتبار سے زیادہ طاقتور نہ بن جائے۔ ایک گروہ اس بات سے ڈرنے لگا تھا کہ کہیں دوسرا گروپ فوجی اعتبار سے، فوجی طاقت سے کہیں طاقتور نہ بن جائے، یہ ڈر لگا ہوا تھا ایک گروپ سے۔ دوسرے گروپ کو بھی یہی ڈر لگا ہوا تھا۔ دو گروپوں میں ایک دوسرے کے خلاف یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ ہم سے زیادہ طاقتور نہ بن جائے، ہتھیار میں، اسلحہ میں، فوجی طاقت میں۔ اس بدگمانی اور شک شبہ نے ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس بدگمانی کی وجہ سے جو ہے دو کیمپوں کے درمیان اسلحہ کا دور شروع ہو گیا تھا، ہتھیاروں کا دور شروع ہو گئی تھی۔ ہر گروپ جو ہے ہتھیار بڑھانے کی فکر میں، اچھے سے اچھا ہتھیار خریدنے کی فکر میں اور ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ کر دیا تھا یہ دو گروپ بننے کی وجہ سے یورپ میں۔ اور یہ ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ہوا کہ یورپ کی قوم جو ہے اپنے آپ کو عدم سلامتی سمجھ رہے تھے، ان کی سلامتی نہیں ہے، عدم سلامتی کا احساس ان میں بڑھنے لگا تھا۔ تو تمام بڑی طاقتوں کی بری اور بحری فوجی طاقت سال بہ سال بڑھنے لگی تھی، سال بہ سال اضافہ ہو رہا تھا۔ تمام بڑی طاقتیں جو تھی وہ اپنی بری طاقت اور بحری طاقت میں اضافہ کر رہے تھے۔ بری طاقت یعنی کہ زمینی فوج جو تھی، زمین پہ لڑنے والی فوج میں بھی طاقت میں اضافہ کر رہے تھے، اور بحری فوج جو آپ کے سمندری فوج، اس فوج کی طاقت میں بھی اضافہ کر رہے تھے۔ ایک دوسرے سے خوف کھاتے ہوئے ہتھیار خریدنا شروع کر دیے تھے، اس لیے ہتھیاروں کا دور شروع ہو گئی تھی۔ اس طرح 1890 عیسوی کے بعد یورپی ممالک کے فوجی بجٹ میں اضافہ ہونے لگا۔ جرمنی اور انگلینڈ کے درمیان زبردست بحری مسابقت پیدا ہو گئی تھی۔ اس طرح سے فوجی ہتھیار خریدنے کی وجہ سے بجٹ میں بھی اضافہ کیا جانے لگا، اور جرمنی اور انگلینڈ کے درمیان جو ہے زبردست بحری مسابقت شروع ہو گئی تھی، یعنی کمپٹیشن شروع ہو گیا تھا جرمنی اور انگلستان کے درمیان۔ جرمنی کے ایک جہاز کے عوض انگلینڈ 2 جہاز بنانے لگا، یعنی اب یہ بحری جہاز کے کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ جرمنی اگر بحری جہاز 1 بناتا ہے تو انگلینڈ بحری جہاز 2 بنا رہا تھا اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ دوحی کانفرنسز ہتھیاروں کی دوڑ کو روکنے میں ناکام رہی ہے، یعنی کہ دوحی کانفرنسز بھی ہوتی رہی ہے، میٹنگز بھی ہوتی رہی ہے ان ہتھیاروں کی دوڑ کو روکنے کے لیے، لیکن وہ کانفرنس وہ میٹنگز جو ہے ناکام رہی ہے، سکسیس نہیں رہی ہے۔ 1912 عیسوی کے بعد ہتھیاروں کی دوڑ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ 1912 تک جو ہے چلتا رہا، 1912 میں ہتھیاروں کی دوڑ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ آسٹریلیا، ہنگری اور روس نے اپنی فوجوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا تھا۔ آسٹریلیا اور ہنگری اور روس نے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر دیا تھا، بہت زیادہ فوج کی طاقت میں اضافہ کیا تھا۔ فرانس بھی ہتھیاروں کے دوڑ میں شامل ہو گیا، فرانس بھی جو ہے ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہو گیا تھا۔ فرانسیسی اور روسی فوج کی طاقت میں اضافہ سے گھبرا کر جرمنی نے بھی اپنی فوج میں اضافہ کر دیا۔ فرانسیسی اور روسی فوج میں اضافے کو دیکھتے ہوئے یہ دونوں ممالک اپنی فوج میں اضافہ کر رہے ہیں، اس ڈر خوف سے جو ہے جرمنی بھی جو ہے اپنی فوج میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو گھبرا کر اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا جرمنی۔ چھوٹے ممالک بھی فوجی تیاری کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ چھوٹے جو ممالک تھے وہ بھی فوجی تیاری کرنے لگے تھے۔ محسوس ہو گیا کہ اب جنگ لامحالہ لازمی ہو گئی ہے، 2 کیمپوں میں بڑھ جانے کی وجہ سے۔ تو یورپی طاقتوں کی فوجی تیاریاں 1914 عیسوی کی جنگ کے عظیم میں عروج پر پہنچ گئی تھی۔ یہ فوجی طاقتیں، فوجی میں اضافہ کیا ہوا ہے، آخر میں لامحالہ جو ہے 1914 عیسوی کی جنگ عظیم میں عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اس طرح سے اکثریت یعنی کہ اپنی طاقت میں اضافہ کرنا، تشدد بڑھا کرنا، ہتھیاروں کی دوڑ بڑھ گئی تھی۔ اس طرح سے یہ دوسرا سبب رہا ہے پہلی جنگ عظیم کے رونما ہونے میں، جو 1914 عیسوی میں ہوئی تھی۔ تو یہ بات رہی ہے۔ تو انشاءاللہ کل کی کلاس پھر ایک نئے ٹاپک پہ بات ہوگی، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔